اتنا بڑا بدبخت کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا جو لبیک کے نعرے کو بھی متنازع بنانا چاہتا ہے، اس لیے کہ تمہارے نعرے بند ہو گئے، تمہارے نعرے اب نہیں لگنے، اب ایک ہی بات ہونی ہے، انہیں جانا، اب رسول اللہ کی بات ہونی ہے۔ جو حضور کے دین کی بات کرتا ہے نا، ادھر میں وہ ایک حدیث کے سامنے بیان کرتا ہوں تاکہ آپ لبیک کا کام اور تیزی سے کریں۔ جب حضرت قتادہ کی آنکھ نکل گئی نا تو حضور نے وہ آنکھ ایسے رکھی اور پھر وہاں لگائی۔ اس وقت جو حضور نے بات فرمائی نا وہ عجیب ہے، اللہم کے قتادتا کما وقا وجہ نبی کا، یا اللہ ایک قتادہ دی اکھ تو انجے بچا دے جی میں نے تیرے نبی دے چہرہ انور بچایا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ حضور کی دعا لیں تو پھر جب آپ حضور کے دین کی بلندی کی باتیں کریں گے نا، یا اللہ اپنے حبیب کے دین کو بلند کر دے، یا اللہ اپنے حبیب کے دین کو تخت پر لا، تو پھر ادھر سے بھی یہی جواب آئے گا، جیسے یہ میرے دین کو بلند کر رہا ہے یا اللہ تو اس کو بھی بلند کر دے۔ ہاں یہ پھر جواب ادھر سے آئے گا، یا اللہ جیسے یہ میرے دین کو تخت پر لانا چاہتا ہے یا اللہ اس کو بھی تخت عطا فرما۔ یہ ہے مسئلہ جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، آپ نے دین کا کام کرنا ہے بس، اور دعائیں ادھر سے ملنی ہے، ہاں دعائیں ادھر سے ملنی ہے جن کا آپ نے کام کرنا ہے، جنہاں دا کام ہے وہ ویکھ رہا ہے۔ اے گل جدو تواڈے ذہن وچ آ جانی دین دا کام ہونا ہے ادوں تے میں بھی تواڈے نال کھڑا، تسی اے سمجھو بھئی میں خود رسول اللہ دے دین دا کام کرنا، بس اے سمجھو اس گل نو تے تسی تھکڑے رہو، کھڑے ہو جاؤ حضور دے دین واسطے اور کہو جی حضور دا دین اسی تخت تے لیانا ہے۔ جے اساں ناموس رسالت تے کام نہ کیتا نا تو پھر اے تے اللہ دے حبیب دی اپنی مرضی ہے۔ حضرت عطیہ بن قیس کہندے ہیں جب حضور میدان بدر سے فارغ ہوئے نا تو جبریل گھوڑیوں تے آئے سوار ہو کے، سرخ گھوڑیوں تے، اور ان کے ہاتھ میں نیزہ بھی تھا اور زرہ بھی انہوں نے پہنی ہوئی تھی۔ نہ فرشتے نو زرہ دی لوڑ ہے، زرہ تو اس لیے پہنی جاتی ہے تاکہ تلوار نہ لگے، اور ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ جبریل کے ایک پر سے پہلی امتوں کی پوری پوری بستیاں الٹی، ایک پر دے نال، وہ پر دے ایک کونے دے نال، بلکہ بھی نال جبریل دے جڑا پر ہے نا ایک او دا کونا انج ماریا تے پوری قوم لوط دی بستی الٹا کے رکھ دی۔ ساڑھے بزرگاں نے لکھا بھائی جدو جبریل دے ایک پر نال پورا جہان الٹ سکدا تو پھر رب نے اتنے ہزار فرشتے بھیجے کیوں؟ تو جبریل دی قیادت چاہے صحابہ کہندے ہیں ایک تیز ہوا چلی تے آواز آئی اقدم حیزم اقدم حیزم، چل بھائی گھوڑے آگے بڑھ آگے بڑھ۔ صحابہ نے کہا جی یہ کیا آواز ہے؟ تو ہوا بھی بڑی تیز آئی تو حضور نے فرمایا یہ جبریل آ گیا گھوڑا پکڑ کے جناب۔ ہاں جی، تو جبریل گھوڑا پکڑ کے آ گئے، نال فرشتے بھی آ گئے۔ ساڑھے بزرگاں نے لکھیا بھائی جبریل دے ایک پر نال ہی سارے جہان الٹ سکتے سن تے بدر وچ ہزار بندے واسطے ہزاراں فرشتے کیوں آئے؟ کہنے لگے صرف حضور کی شان بتانے کے لیے رب نے اتنے فرشتے، صرف حضور کی شان بتانے کے لیے رب نے اتنے فرشتے بھیج دیے۔ تو اگر تسی تے میں کام نہ کریے تو پھر دسو کوئی گل ہے؟ جبریل نے ایک دن حضور کو پوچھا، عرض کی تھی حضور اے تواڈے غلاماں وچ افضل کیڑے کیڑے ہیں؟ حضور نے فرمایا جڑے بدر وچ حاضر ہوئے۔ تے جبریل نے عرض کی تھی حضور ساڑھے فرشتیاں دی تعداد اللہ تو سوا کوئی نہیں جاندا، فرمایا سارے فرشتیاں وچ افضل او شمار ہوندے نے جڑے بدر وچ تواڈے نال آئے سن۔ تے تسی دسو جڑے حضور دے دین واسطے فرشتے آ جان تے آسماناں وچ فرشتیاں دی بھی او کہن اے بدر وچ گئے سی، اے بدر وچ گئے سی، اے بدر وچ گئے سی، اے دی شان نرالی ہے، اے بدر وچ گئے سی۔ تے دسو جدوں تساں حضور دے دین دا کام کرو گے تے تہاڈیاں شاناں نرالیاں نہیں ہونیاں؟ تو لوگاں کہنا اے او بندہ سی جنہیں ناموس رسالت واسطے کھڑا رہے سی، اے او بندہ سی جنہیں حالات دے مقابلے کچھ نہیں ویکھیا، حضور دی عزت تے نے پہرا دیتا، اے او بندہ سی جدو ساری دنیا لمبی پی گئی سی اے بندہ کھڑا رہے سی، انہیں محلے داری بھی نہیں ویکھی، اپنی عزت بھی نہیں ویکھی، صرف نبی دی عزت تے گل کیتی۔ اے قیامت تک دا نا انج رہنا ہے، مرد انج بھی جانا ہے، لیکن قیامت تک اگر نام چاہتے ہو تو پھر ایک ہی طریقہ ہے، انہیں جانا
جبریل بھی اس دن تسبیح پکڑ کے نہیں آئے. ہاں فرشتے تے تسبیح اللہ دی پڑھائی بیان کر رہے ہیں, لیکن جدوں حضور دے کول آئے تے نال جنگی سامان بھی پایا تے ہاتھ وچ نیزہ پکڑے ہویا تے جبریل آ کے عرض کی فقال یا محمد. جدوں جبریل واپس گئے نا تے اللہ نے فرمایا میرے حبیب نو راضی کر کے آئے ہو؟ کہ نہیں. فرمایا چاہ میرے حبیب کو پوچھ کے آؤ دوبارہ. ہاں پوچھ کے آؤ. جبریل پھر آ گئے, کہا یا محمد ان اللہ باسنی الیک, یا رسول اللہ اللہ نے مجھے پھر بھیجا آپ کے پاس. وَأَمَرَنِي, اور مجھے اللہ نے حکم دیا اللہ فارقک حتی ترضى, مجھے اللہ نے کہا کہ میرے نبی سے اس وقت تک جدا نہیں ہونا جب تک میرے نبی راضی نہ ہو جائے. خدا کی رضا خدا کی رضا اور خدا چاہتا ہے. یا رسول اللہ اللہ نے میں نے بھیجا بھائی جبریل جا کے پوچھ کے آؤ میرے نبی راضی ہیں. حال ردیتا, آپ راضی ہیں؟ تو قال نعم ردیت. حضور نے فرمایا ہاں میں راضی ہوں. جبریل پھر واپس گئے. اگر کوئی حضور کی عزت پر کام نہیں کرے گا نا تو اللہ فرشتے بھیج دے گا. اے تو آڑے میں تسی تے میں ایویں جنت جا وڑنا ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. اللہ نے فرمایا کیا تم گمان کر بیٹھے ہو کہ ایسے ہی تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ ابھی تو تمہارے پاس وہ مصائب اور مشکلات آئی نہیں جو پہلی امتوں پر آئیں, اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے ان پر بھی آئیں. اتنی مصیبتیں, اتنی ان پر مشکلات آئیں کہ نبی بھی پکار اٹھے اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے وہ بھی پکار اٹھے متا نصر اللہ, یا اللہ تیری مدد کب آئے گی. اس واسطے مت سمجھنا کہ خالی کلمہ پڑھنا, یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان.